الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائی آگے کی صفحہ میں آ جائیں، پہلے آگے کی صفحے مکمل کر لیں، پیچھے آنے والوں کو جو ہے سہولت ہے. پہلی صف کا ثواب ایسا ہے، حدیث پاک میں آتے ہیں، اگر پہلی صف کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم پڑ جائے، پہلی صف کا ثواب اور اذان دینے کا ثواب، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اور اذان دینے کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پہلی صف کے لیے اور اذان دینے کے لیے لوگ تلواروں سے جنگ کریں گے، تلوار سے جھگڑے کریں گے پہلی صف کے لیے. اس لیے جو ہے اللہ اس کے ثواب کو چھپا کو رکھیں، بولے نہیں. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ روزہ رکھے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھی تھی، ہمارے ساتھ افطاری کی تھی، لیکن اللہ نے انہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا جس میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ دوستو بزرگوں یہ مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت قیمتی مہینہ. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ بات اور ہے. ہم نے اس کی قدر نہیں کی، یہ بات اور ہے. ہم نے اس مہینے کے ایک ایک پل کو اصول نہیں کیا، یہ بات اور ہے. لیکن دوستو بزرگوں یہ مہینہ بہت قیمتی ہے. اب کتنے دن بچے بھائی رمضان مہینے کے؟ کتنے دن بچے؟ 3 یا 4 دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رمضان کا انتظار، رمضان کا ویلکم، رمضان کا استقبال 6 مہینے پہلے سے کرتے تھے، اور رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے روزہ رکھتے تھے پریکٹس کے لیے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. 6 مہینے سے استقبال کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 مہینے سے تو دعائیں کرتے تھے. رجب اور شعبان میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے تاکہ میں رمضان تک پہنچ سکوں. ایسا نہ ہو کہ سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس سے پہلے میری عمر ختم ہو جائے اور میں مر جاؤں اور میں رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی مغفرت سے، رمضان کی برکات سے محروم رہ جاؤں. ایسا نہ ہو. اللہ کے نبی 3 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے، 3 مہینے پہلے سے دعائیں مانگتے تھے. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے تاکہ میں رمضان کو پا سکوں. تو اندازہ لگائیں دوستو بزرگوں یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہوگا جو آج ہمارے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کر کے چلا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اگلا سال رمضان کا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایک بزرگ سے، ایک اللہ والے تھے، ان سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت عبادت کا سب سے اچھا وقت کب ہے؟ عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا
سب سے اچھا وقت کب ہے؟ تو وہ اللہ والوں نے کہا کہ موت سے ایک دن پہلے. کیا بولے بھائی؟ موت سے ایک دن پہلے. اب وہ نوجوان ہنسنے لگا کہ حضرت موت سے ایک دن پہلے کیسا؟ موت کا بات ہی معلوم ہی نہیں ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ موت سے ایک دن پہلے. تو وہ اللہ والے کہنے لگے یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تو ایسا سمجھ لے کہ کل میری موت ہے اور آج میں عبادت کر لوں. کل میری موت ہے، آج میں عبادت کر لوں. ہر روز یہ سوچا کر کہ کل میری موت ہے، آج میں عبادت کر لوں. انسان پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہو جاتے ہیں تقریباً 9 مہینے پہلے انسان کی پیدائش ہوتی معلوم ہو جاتے ہیں. انسان کی پیدائش، اس کی اطلاع، اس کی انفارمیشن 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہونے والا ہے. لیکن بچہ مرنے کا، جوان مرنے کا، بوڑھا مرنے کا 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں معلوم ہوتا. بے شمار واقعات ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ ابھی مل گئی جی، انتقال ہوا. تعجب سے پوچھے ابھی یہاں سے نماز پڑھ گئی، میں گھر گیا تھا فون آیا. پیدا ہونے کی انفارمیشن تو مل جاتی 9 مہینے پہلے، لیکن مرنے کی 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں مل جاتی. میرا عنوان وہ نہیں ہے. تو انسان جو ہے رمضان کے مہینے کی خصوصاً مسلمان قدر نہیں کی اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ بھئی اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ رمضان جو آیا تھا دوستو بزرگوں، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرانے آیا تھا، ہماری مغفرت کرانے کے لیے آیا تھا، ہمارا تعلق اور ہمارا لنک اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا تھا. اب میں اور آپ، میں اپنے اندر دیکھوں جھانک کر، آپ اپنے اندر دیکھیں گریبان میں جھانک کر کہ اس رمضان کے مہینے میں 26-25 روزے مکمل ہو گئے، میرا تعلق اللہ سے کتنا جڑا؟ میرا تعلق اللہ سے کتنا جڑا؟ رمضان کے 25 روزے ہو گئے، 25-26 تراویحیں ہو گئی. کتنا ہم نے اللہ کا ذکر کیا، کتنا ہم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی. تو میرے اندر کچھ تو تبدیلی آنی تھی. ہم بیٹھ کر غور کریں کہ میرے اندر کچھ تبدیلی آئی. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ تم پر اسی لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی اور چینجز آ جائے، تم تقوی والے بن جاؤ، تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. لیکن جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں دوستو بزرگوں، ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. ابھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ جو مہینہ رمضان کا ہے دوستو بزرگوں، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا مہینہ ہے. اس کے 3 حصے ہیں. جیسے کہ پہلے شروع رمضان کے پہلے جمعے میں یہ بات آئی تھی سامنے، 3 عشرے ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں اس کے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا. اب جو عشرہ چل رہا ہے یہ کون سا ہے بھائی؟ جہنم سے آگ کی خلاصی کا، آزادی کا. ابھی بھی موقع ہے دوستو بزرگوں، ابھی بھی مجھے اور آپ کو موقع ہے کہ ہم اس بچے کچے رمضان میں جو 2-4 دن کا مہمان ہمارے پاس ہے، ہم ابھی بھی اللہ کو منا سکتے ہیں، ہم ابھی بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. ہم ابھی بھی گناہوں کا جو ہمارے سر کے اوپر جو پہاڑ ہے، اسے 2 آنسو کے قطرے میں پورے پہاڑ کو مٹا سکتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا، جیسے میں نے ابھی خطبے میں آیت پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. علماء نے لکھا ہے دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے بھائی؟ گناہ کبیرہ ہے. ہم گناہ کر بیٹھے، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو گیا، نفس ہمارا اتنا موٹا ہو گیا کہ وہ ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ اکبر. ایک ماں باپ کا بچہ
جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ اسے سزا دیتے ہیں، گھر کے باہر ڈالتے ہیں، گھر سے باہر نکالتے ہیں، اس کا کھانا پانی بند کر دیتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ دوستو بزرگوں، اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود کبھی اللہ نے ہمارا کھانا بند کیا؟ کبھی اللہ نے ہمارا پانی بند کیا؟ کبھی اللہ نے ہمیں کہا کہ تم میری ہوا استعمال مت کرو؟ سوچیں دوستو بزرگوں کیسا ہوتا۔ لیکن اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ جہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ کا جہاں پر عرش ہے، اللہ کے عرش کے پیچھے ایک بڑی تختی ہے۔ تختی سمجھ سکے؟ پارٹی لکھتے ہیں آپ کہاں بچے نہیں لکھتے، آپ ڈائریکٹ نوٹ بک سے، جو ایک بڑی تختی ہے، اس تختی کے اوپر جو ہے وہ تختی کی لمبائی اور چوڑائی سوائے اللہ کو کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ کتنی چوڑی ہے اور کتنی لمبی ہے۔ اللہ کے عرش کے پیچھے ایک بڑی تختی ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس تختی پر اللہ نے خود لکھوایا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے چلی گئی۔ اللہ اکبر! کیا مطلب اس کا؟ کہ میرا غصہ کم ہے اور میری رحمت، میرا رحمت کے کیا مطلب؟ لاڑ، پیار۔ اللہ کا لاڑ اور اللہ کا جو پیار ہے وہ اللہ کے غصے سے بھی آگے ہے، اللہ کے غصے سے بھی زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں دوستو بزرگوں، ایک واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المؤمنین ہیں، ان کا دور ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں ابھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ دھیان سے سنے، دل کے کانوں سے سنے اس بات کو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ کل 27ویں میں بھی انشاءاللہ یہی ٹاپک ہے، اس کا کچھ ایک جھلک آج جمعہ میں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کتنا بھی بڑا گناہ کر لیں، کتنا بھی بڑا گناہ کر لیں، اگر سچی ندامت کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ، سچی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو گرائیں گے تو ہمارے اس گناہوں کے پہاڑ کو اللہ ریزہ ریزہ کر دیں گے، معاف کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک نوجوان آیا، بے تحاشا رونے لگا، بے تحاشا رونے، اور کہنے لگا کہ اے حضرت عمر، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، بہت بڑا گناہ، میں کیا کروں؟ وہ رونے لگے۔ حضرت عمر بار بار پوچھنے لگے، بھئی کیا گناہ ہوا، بول تو بول۔ وہ شرمندگی سے بولنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر غصے والے تھے، ڈانٹے، کہا کہ تیرا کیا گناہ، بتا تو بتا پہلے۔ بہت ڈانٹنے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ، میں کفن چور ہوں۔ کیا ہوں؟ کفن چور کا سبب کیسا بھائی؟ دکانوں میں جہاں کفن بکاتی وہاں پہ چوری کرنا نہیں، بلکہ جب کسی کا انتقال ہو جاتے، مرد ہو یا عورت، جب اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، دفنا کے لوگ گھر کو چلے جاتے ہیں، فوراً یہ چور آتا ہے، اس قبر کو کھودتا ہے اور اس میت کے اوپر سے کفن نکال کر وہ کفن کو بازار میں بیچتا ہے۔ کفن چور تھا وہ نوجوان، کیا تھا بھائی؟ کفن چور تھا۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں کفن چور ہوں، میرا دھندا ہے، میرا کام ہی ہے کہ جب کسی کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو میں پھر دوبارہ قبر کھود کر اس کے کفن کو نکال کر اسے دھو کر پریس کر کے میں پھر بازار میں دکھاتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ عمر، آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ حضرت عمر پوچھنے لگے کیا گناہ ہوا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں آج کسی کا انتقال کی خبر ملی اور اسے دفنا کر لوگ چلے گئے، میں اس کے قبر کے پاس گیا اور جب قبر کھودی، قبر کھود کر جب میں نے اس کا کفن نکالا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے اس کا کفن نکالا اور کفن نکال کر نکلا، قبر بند کی، پھر میرے دل میں، میرے نفس نے یہ وسوسہ ڈالا، شیطان نے میرے دماغ میں خیال ڈالا
کہ نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کر لوں، کیوں نہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کر لوں۔ تو پھر وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ میں پھر قبر کے پاس آیا، پھر قبر کھودی، پھر اس لڑکی کو باہر نکالا، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، مر گئی ہے۔ پھر میں نے اس لڑکی کو باہر نکالا اور اپنی خواہش پوری کی، اور میں نے اس مردار کے ساتھ میں نے زنا کیا، اور میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ پھر میں نے اسے قبر میں ڈالا، اور پھر قبر میں ڈال کر مٹی سے قبر کو بند کر دیا۔ کیا میرا اللہ یہ اس گناہ کو معاف کرے گا؟ حضرت عمر غصے والے تھے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اسے پکڑے، چل اللہ کے نبی کے پاس، اتنا بڑا گناہ کر کے آیا، زندے سے زنا کرنا تو ہم نے سنا تھا، تو نے مردے سے زنا کر کے آیا۔ اور پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر حاضر ہوئے، اور وہ نوجوان شرمندہ ہے، ندامت کے آنسو رو رہا ہے، اسے احساس ہوا کہ میں نہیں کرنا تھا، ایسا گناہ کر بیٹھا، اب میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو پکڑ کر کہا کہ بتا اللہ کے نبی کے سامنے تو نے کیا کیا ہے۔ وہ نوجوان رو رہا ہے، شرمندہ ہے، ندامت ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس میرا یہ کیس آ گیا، میرا یہ گناہ اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، میں کیا منہ لے کر اللہ کے نبی کو بتاؤں گا۔ اب وہ نوجوان رو رہا ہے، دل میں ندامت ہے، آنسو بہ رہے ہیں، شرمندگی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھنے پر وہ نوجوان پورا واقعہ بتا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی پریشان، اللہ کے نبی بھی پریشان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تیرا اتنا بڑا گناہ، جس کا حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے۔ کون بولے بھائی؟ کون بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا گناہ کہ ہم نے تو زندوں سے زنا کرنا سنا تھا، تو نے تو مردے سے زنا کر کے آیا، اللہ کیسے معاف کریں گے تیرا گناہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی چہرہ پھیر لیا، جبریل علیہ السلام 1 سیکنڈ کے ہزاروں حصے کرو، ایک حصے میں زمین پر آئے، اور آ کر وہ نوجوان روتا ہوا واپس چلا گیا، شرمندگی آنکھوں کے ساتھ واپس چلا گیا کہ میرا اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا کہ اللہ کا نبی بھی مجھ سے چہرہ پھیر لیا، میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ وہ نوجوان روتے ہوئے واپس الٹے پیر چلے گیا۔ جبریل علیہ السلام فوراً آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے اس نوجوان سے کیسے کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے گنہگارو، اے گناہ کرنے والو، اے رات کے گناہ کرنے والو، کبھی دن میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کروں گا جیسے کہ تم نے گناہ ہی نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بہترین گنہگار وہ ہے۔ گنہگار بہترین ہو سکتا کیا بھائی؟ گناہ کرنے والا بہترین ہو سکتا کیا؟ لیکن حدیث کہتی ہے کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کر کے معافی مانگ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اگر بندہ گناہ کرتے 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 اسے ایک کے اوپر اگر لادتے جائے، ایک کے اوپر رکھتے جائے، اور اس بندے کے گناہ آسمان تک لگ جائیں، اور وہ بندہ آ کر اللہ کے سامنے اپنے 2 ندامت کے آنسو بہا ہے، اے اللہ میرے ہاتھ سے گناہ ہو گئے ہیں، شیطان میرا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، نفس میرا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اے اللہ میرا ایمان کمزور ہے، میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا تھا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر۔ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور 2 اس کے آنسو، حدیث پاک میں اس آنسو کی مقدار بھی بتائی گئی، اللہ اکبر، آنسو کی مقدار ہی بتائی گئی، مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس میرے بندے کو اپنے گناہوں پر ندامت کرنے پر میں نے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کیا جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ ہے دوستو اللہ کی رحمت۔ اللہ قرآن میں خود بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جو اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈال رکھے ہو،
گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کر رکھے ہو، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کتنے گناہ کریں گے بھائی؟ کتنے گناہ کریں گے؟ کتنے گناہ کریں گے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کریں گے؟ ہمارے گناہ کیا آسمان تک چھو سکیں گے؟ ہمارے گناہ آسمان تک چھو نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل کا ایک آخری واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا گنہگار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نوجوان نے وہ نہ کیا ہو۔ گاؤں کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے اور ڈر گئے تھے کہیں اس کے گناہوں کی سزا اللہ عذاب اتار کر ہم میں نہ پھنس جائے۔ اور لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اس نوجوان کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ گاؤں سے باہر نکلنا اس کے لیے موت تھی، اس کے لیے موت تھی۔ کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ اب اس نوجوان کو سارے گاؤں والوں نے مشورہ کر کے باہر نکال دیا۔ اب وہ نوجوان، کچھ اس کے ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ لے کر جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے پینے کا۔ کچھ دن وہ جو سامان تھا کھایا پیا، ایک دن آیا کہ وہ ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اس نے دائیں دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آیا، اس نے سامنے دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آیا، اس نوجوان نے پیچھے دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ نوجوان آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا، ایسے الفاظ حدیث میں آتے ہیں جو اس نوجوان نے اپنے زبان سے نکالے۔ وہ نوجوان آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، میں نے دائیں دیکھا کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے، میں نے بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے آگے دیکھا کوئی بھی مجھے نظر نہیں آتا، میں نے پیچھے دیکھا کوئی مجھے نظر نہیں آتا۔ اے اللہ، گاؤں کے لوگوں نے تو میرے گناہوں سے تنگ آ کر مجھے باہر نکال دیا۔ اے اللہ، کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے؟ کیا تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اے اللہ، تو ایسا معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنے پر تیری مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، آج میرا کوئی نہیں ہے۔ زندگی بھر گناہ، ایک بھی نیکی پاس نہیں ہے، لیکن آخری وقت میں بھوک کے لیے جب اس نے اللہ سے فریاد کی، اللہ سے گڑ گڑایا، کوئی اسے نظر نہیں آیا سوائے اللہ کے۔ اس کی نظر آسمان پر اللہ کی رحمت پر تھی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی اور ندامت کے ساتھ، اے اللہ، میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، میرے گناہ تیری رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ مر گیا۔ کیا ہو گئی؟ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام شہر میں، اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جاؤ جنگل میں، میرا ایک ولی مرا ہوا ہے، تم اس کے جنازے کی نماز پڑھانا۔ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ ولی کون؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کہہ رہے کہ اے موسیٰ جاؤ، میرا ایک دوست جنگل میں مرا پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کی تدفین کا انتظام کرنا، اور لوگوں سے کہنا کہ جو بھی اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہوگا ہم اس کے بھی گناہ معاف کریں۔ اللہ اکبر، اس کے بھی گناہ معاف کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر جنگل کی طرف دوڑے کہ بھئی کون اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے جو اللہ مجھے حکم دے رہے کہ جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، کون بڑا ولی ہے؟ اب جا کر دیکھے جنگل میں وہی نوجوان ہے جسے لوگوں نے بیزار آ کر دھکے مار کر گاؤں سے نکال دیا تھا، اسے چھوڑ کر پھر دوسرے تلاش کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، اے موسیٰ، وہی نوجوان جو تمہارے سامنے مرا پڑا ہوا ہے اسی کے جنازے کی نماز پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اے بارک تعالیٰ، یہ تیرا ولی کیسے ہو گیا؟ اس کے گناہوں سے ہم بیزار آ کر ہم نے اسے گاؤں سے باہر نکال دیا تھا اور یہ تیرا ولی بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اسے آخری وقت میں جب کوئی سہارا نظر نہیں آیا، جب کوئی اس کا پرسان حال نظر نہیں آیا، یہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس کی نظر میری رحمت کے اوپر تھی، اس نے مجھ سے ایسی توبہ کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، میری ذات کی قسم، میرے ذوالجلال کی قسم، میری رحمت کی قسم، اس نوجوان نے مرتے وقت صرف اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگی تھی، اگر وہ نوجوان ساری امت کے لیے معافی مانگتا تو میری جلال کی قسم میں ساری امت کو معاف کر دیتا۔ اللہ، اس نے تو بس اپنی توبہ مانگی،
اپنے لیے توبہ کی ہے. اگر وہ نوجوان ساری امت کے لیے مانگتا تو میں ساری امت کو معاف کر دیتا. ایسے الفاظ سے اس نے مجھے دعا مانگی ہے. اے موسیٰ لوگوں سے کہو جو اس کی نماز میں شریک ہوں گے ہم اس کے لیے گناہ معاف کریں. دوستو بزرگو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے. ہر سال کیوں دیتا ہے رمضان کا مہینہ؟ 11 مہینے کے سارے گناہوں کو اے مسلمانوں اس مہینے میں معاف کرواؤ. اللہ کہتے ہیں رمضان کے معنی جلا دینے کے ہیں. کیا جلا دینا؟ اللہ گناہوں کو جلا دیتے ہیں. بس بندہ یہ احساس اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لے. اللہ سے نا امید نہ ہے دوستو بزرگوں. اللہ سے کبھی علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو گناہ کر کے لوگوں کے سامنے بولتا پھرے، گناہ کر کے لوگوں کے سامنے اتراتا پھرے. بلکہ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو گناہ کر کے اللہ کے سامنے ندامت کرے، گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرے. حدیث پاک میں بتایا گیا کہ بہترین توبہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ جب تیرا جب تیرا نیک بندہ پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی. جب تیرا نیک بندہ پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس نیک بندے سے کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ جب تیرا کوئی گناہگار بندہ پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. موسیٰ علیہ السلام حیران، اے اللہ تیرا نیک بندہ نمازیں پڑھنے والا، تیری فرما برداری کرنے والا، تیرے نیک اعمال کرنے والا پکارتا ہے تو صرف 1 بار لبیک، اور تیرا گنہگار بندہ جو تیرے قریب نہیں آتا ہر وقت اپنے گناہوں سے تیرا مقابلہ کرتا ہے تو اسے 3 بار لبیک کہتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جواب دیتے ہیں اے موسیٰ جو نیک بندہ ہے اس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں، اس کے پاس کچھ عبادتیں ہیں، اس کے پاس کچھ نہ کچھ نیک اعمال ہیں، وہ اپنے نیک اعمال کے اوپر نگاہ رکھ کر مجھ سے مانگتا ہے. لیکن میرا گنہگار بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے سوائے میری رحمت کے. اس کی نظر نیکیوں پر نہیں ہوتی، اس کی نظر تو صرف میری رحمت پر ہوتی ہے. میں اسے 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. پتہ کیا چاہتا ہے؟ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. اللہ کہتے ہیں قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے توبہ کرو تمہاری توبہ قبول کروں گا. لیکن دوستو بزرگ آج بھی موقع ہے بچے کچا رمضان میں ہم اللہ کے سامنے آنسو ٹپکا کر اپنے گناہوں پر ندامت کر کے آئندہ زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے سچی پکی توبہ کر لیں گے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ ایسے معاف کریں گے دوستو بزرگوں جیسے ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، جیسے ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچے کچے رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. دوستو بزرگوں گناہ ہو جانے دیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جائے، سچی پکی توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور سچی پکی توبہ کرے. یہی تو استغفار ہے، یہی تو توبہ ہے. اور کیا توبہ ہے؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا، اور جو گناہ ہو گئے اس پر جو ندامت کرنا، آنسو بہانا، یہی تو توبہ ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.